अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शहर बानो आबान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। अमरीकी सदर ने जंग में पाकिस्तान के हाथों भारत के 5 जंगी जहाज तबाह होने की तस्दीक कर दी। ट्रंप का बयान अपने बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ है। अगर इसे हम मोदी की ज़बान में ट्रंप की सर्जिकल स्ट्राइक कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनरल अनिल चौहान जंग में शिकस्त का इतराफ़ करके भारतीय अपोजिशन पार्लियामेंट में इन्हें बार बार रुस्वा करके भारत के संजीदा सहाफती हल्के फौजी सलाहियतों पर सवाल उठा के और दिफाई माहिरीन जंगी महारत पर शकूक व शबहात का इजहार करके नरेंद्र मोदी को न्यू नॉर्म की इस्तिलाह का मतलब अच्छी तरह समझा चुके हैं। भारत के 5 रफाल तैयारे गिराने वाले JF-17 थंडर आजकल बरतानिया के रॉयल एयर शो में शिरकत कर रहे हैं। ये तैयारे पाकिस्तान के फख्र की अलामत तो हैं ही, साथ ही साथ हमारी फौजी मकबूलियत का राज भी हैं। और वो ये राज ये है कि पाक फ़ज़ाइया दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स है जो जहाज़ उड़ाने के अलावा अपने जहाज़ भी खुद ही तैयार करती है। JF-17 थंडर पाक फ़ज़ाइया की होम प्रोडक्शन है, इसलिए इसे दुनिया भर में सराहा जा रहा है और ये महारत की मेराज है। यहीं से अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे नाजरीन। खबर के मुताबिक अमेरिका ने एक बार फिर रूस के खिलाफ यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल देने का ऐलान किया है। आपको ये बताएं कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम इजराइल ने 40 साल के बाद फारिग कर दिया है और उसकी वजह यह है कि कतर में जो ईरानी मिसाइल गिराए गए उनको रोकने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दिया। तो इसी सारे मामले पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिफाई अमूर के माहिर हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया आपका चिश्ती साहब। अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट कतर में अमरीकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले को रोकने में नाकाम रहा और अब यही सिस्टम अमरीका ने यूक्रेन को रूस मिसाइलों से दिफा के लिए दिया है। क्या आप समझते हैं कि हाई स्पीड टेक्नोलॉजी ने हालिया जंगों में एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम साबित कर दिया? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अब नई डायमेंशन शुरू हो गई है और जंगे जो हैं वो पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। वो हमें देखना चाहिए कि ये क्या वजह है कि एयर पावर या एयर फोर्स या मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी ज्यादा हावी हो गई है। जाहिर है एक तो बहुत ज्यादा इनिशिएटिव होता है एयर पावर के साथ जब वेपन्स हवा की तरफ हवा के मीडियम में इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा सरप्राइज इफेक्ट होता है। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन वेपन्स में और शॉक इफेक्ट होता है जो विक्टिम या नीचे जो टारगेट होता है। और पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये जंग के लिए फेवरेबल या अनफेवरेबल एनवायरनमेंट बनाता है जो एयर पावर या मिसाइल्स का इस्तेमाल। आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में यही हुआ था। अब ये जो पैट्रियट और दूसरे डिफेंस मैकेनिज्म है ऑब्वियसली ये एक ऑफेंस है और दूसरा डिफेंस है। कंटिन्यूस एक रेस लगी हुई है ये एयर डिफेंस के वेपन्स के अंदर, जिसके अंदर एक एडवांसमेंट होती है तो उसका एक काउंटर मेजर निकल आता है। तो ये उसी की एक कड़ी है। अमेरिका ने बीफ अप किया यूक्रेन को। उनका ख्याल ये था कि शायद रूस जो है वो इतनी जल्दी सीज फायर पर नहीं मान रहा और जाहिर है वो चाहते हैं, अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के हाथों रूस का एक नुकसान ज्यादा हो जिससे शायद रूस जल्दी मुज़ाकरात की टेबल पर आ सके। और ये नई बात नहीं है। पैट्रियट एक बहुत वन ऑफ द मोस्ट सीजन टेस्टेड मिसाइल है और जिसका एक इस्तेमाल शायद रूस के लिए ज़ाहिर नुकसान ज्यादा पैदा कर सके। क्या कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके? जी ये सिस्टम है लेकिन पूरी तरह कामयाबी से नहीं कहा जा सकता। दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। आपने नोट किया होगा यही पैट्रियट और दूसरे मिसाइल अमेरिका ने पहले भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फूल प्रूफ नहीं होता। रिसेंट आपने ईरान और इजराइल की जंग देख ली है जिसके अंदर पहले ही ख्याल किया जाता था कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसी तरह भी पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता और कोई भी दुनिया का शायद मोस्ट मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट या जेट या मिसाइल जो है वो भी शायद ना पेनिट्रेट कर सके। लेकिन ईरान जैसे मुल्क ने जिस पर बहुत पाबंदियां थी, जिसके पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, जिसकी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री इतनी एडवांस नहीं है, उसने एक नया सरप्राइज दिया दुनिया को। और जो दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था इजराइल के पास, हम सब जानते हैं कि उसके पास एरो 3, एरो 2, एरो 1, डेविड स्लिंग और सबसे बढ़कर आयरन डोम जिसका इतना तस्करा होता रहा है वो भी था, उसके बावजूद वो पेनिट्रेट किया। तो ये जितने भी हाइपरसोनिक या दूसरे मिसाइल्स आते हैं इन पर अटेम्प्ट की जाती है। ना तो आज तक मिसाइल ऐसा बना है जो 100% एश्योरिटी के साथ हिट करे और ना ही ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम ऐसा बना है जो 100% मिसाइलों को आने वालों को रोक सके। ये ऑनगोइंग एक टसल है जिसको कहा जाता है कि दोनों तरफ से अटेम्प्ट की जाती है कि मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया जाए और जो भी साइड ज़ाहिर है पेनिट्रेट कर पाती है, ज्यादा नुकसान पहुंचा पाती है, तो उतना ही एनवायरनमेंट या जंग के जो हालात होते हैं उसकी फेवर में चले जाते हैं और दूसरे के मुखालिफ चले जाते हैं। अमेरिका ने अपने स्पेस स्टेशंस ने दुनिया भर में मिसाइल हमलों की निगरानी का निज़ाम कायम किया है जिसकी मदद से यूक्रेन और इसराइल को
حریف ملکوں کے حملوں سے پیشگی آگاہ بھی کیا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ فضا سے اب خلا میں منتقل ہو رہی؟ جی بالکل ہو رہی ہیں، اور اس لیے کہ یہ ایک تھرڈ ڈائمینشن یا فورتھ ڈائمینشن کہہ لیں. آج کل تو ایرو اسپیس یہ فورس بنتی جا رہی ہے. پہلے ہوتا تھا یہ ایئر فورس ہوتی تھی، جبکہ آپ کا میڈیم سٹینڈرڈ تھا. آپ ورلڈ وار سے لے کر بعد میں آنے والے جنگوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک ڈاگ فائٹ کا کانسیپٹ تھا، جس کے اندر 2 جہاز یا 4 جہاز ایک دوسرے کو فزیکلی سامنے دیکھتے تھے، اور موسٹ آف دا ٹائم دن کے ٹائم دیکھتے تھے، اور ایک دوسرے سے لڑائی کرتے تھے، اور جو بہتر پوزیشن میں ہوتا تھا یا گن کا نشانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا تھا وہ جیت جاتا تھا، دشمن کو نشانہ بنا دیتا تھا. اب یہ جو حالیہ جنگیں ہیں، اور خاص طور پہ آپ نے پاکستان ہندوستان کی جو ایسکلیشن دیکھی ہے، اس کے اندر یہ پاک فضائیہ نے خاص طور پر یہ ڈائمینشن بہت زیادہ استعمال کیا، جس کو ہم کہیں گے سائبر کمانڈ، وہ بھی ایک فورتھ ڈائمینشن ہے. اور ایرو اسپیس، جس کو میں نے کہا 2 ڈائمینشن، آپ اپلائی کر کے اب دشمن کو بہت سارے ڈفرینٹ اینگل سے سرپرائز دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والی جنگوں میں یہ صرف سامنے آنے والے جہاز نہیں ہوں گے، زمین سے آنے والے صرف میزائل نہیں ہوں گے، بلکہ اسپیس ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، سائبر کمانڈ، الیکٹرانکس، ریڈارز، جیمرز، یہ ساری ڈائمینشن ایسی ہیں جو بالکل آنے والے جنگوں کا نقشہ بدل دیں گی. اور آج اگر آپ نوٹ کریں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بات کہی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے اندر ہندوستان پاکستان کے اندر 5 جہاز مارے گئے. تو میں ایک اور چیز یہاں کلیئر کرتا چلوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، لوگ کہتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ تو نہیں کہا کہ پاکستان نے جہاز مارے. تو میں بھی شام کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو پہ یہ کہہ رہا تھا کہ جہاز اسی کو الاٹ یا ایلوکیشن یا ایک قسم کا نومیریکلی الاٹمنٹ یا انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں جو کلیم کرتا ہے. پاک فضائیہ نے کلیم کی ہیں تو انڈرسٹوڈ. ہندوستان نے تو آج کل نہ کلیم یہ کیا ہے کہ کتنے ان کے مارے گئے، نہ یہ کلیم کیا کہ انہوں نے کتنے مارے. تو اب آپ ایک اور چیز نوٹ کریں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگ نئے ایک فارم پر، ایک نئی ڈائمینشن پر لڑی جا رہی. یہ ایگزیکٹلی وہی جو آپ نے سوال کیا، یہ اسی ڈائمینشن کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو پاک فضائیہ جس طرح لڑ رہی تھی. کیونکہ کنونشنل جنگ سے ہٹ کر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ نئی ڈائمینشن میں لڑی جا رہی تھی. نیو فارم آف وارفیئر انہوں نے لفظ یوز کیا. تو نیو فارم آف وارفیئر کلاسک سینس میں پاک فضائیہ نے اس دفعہ استعمال کیا ہے، جس کے اندر جو میں نے پہلے عرض کیا کہ سائبر اور ایرو اسپیس اور ٹیکنالوجی اور جیمرز اور الیکٹرانکس، یہ بہت ساری چیزیں تھی. اور وہی ہے میرا آخری جملہ اس سوال کے جواب میں یہ ہوگا کہ یہی وہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے ہم نے ہندوستان کے بجلی گھر، گرڈ سٹیشن، ٹرین سسٹم ناک آؤٹ کیا، ریڈار سسٹم کو جیم کیا، کمیونیکیشن کو انٹرپٹ کیا، ریلوے نیٹ ورک کو ہٹ کیا، اور سب سے بڑھ کر ہم نے کئی ویب سائٹس ہیک کی، بلکہ ان کا ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کر دیا. تو آپ نوٹ کریں یہ کلاسک جنگیں نہیں ہیں، یہ بالکل ایسی ڈائمینشن ہے جو دنیا نے پہلے ایسی جنگیں نہیں دی. ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ دور آ چکا ہے کہ پاکستان چینی HQ-9 استعمال کر رہا ہے. پچھلے دنوں حکومت نے HQ-19 کی خریداری کا اعلان کیا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ عام عوام اگر سمجھنا چاہے تو آسان الفاظ میں بتائیے. دیکھیے پاک فضائیہ کے پاس پہلے ہی میں بتاتا چلوں کہ HQ-9B میزائل جو ہے یہ بہت لیٹسٹ ورژن ہے. جو بی کا مطلب ہے لیٹسٹ ورژن. HQ-9B تقریباً آج سے تقریباً 1 سال پہلے انڈکٹ کیا تھا پاک فضائیہ، اور فارچونیٹلی کیونکہ ریکارڈ ٹائم میں نہ صرف انڈکٹ کیا گیا تھا بلکہ آپریشنلائز بھی کیا گیا تھا، اسی لیے حالیہ کانفلکٹ کے اندر اس میزائل نے ایک ہندوستان کے جہاز کو بھی مار گرایا. یہ اتنا لیٹسٹ ہے، بہت لیتھل ہے، جیمنگ اس سے افیکٹ نہیں کرتی، بہت کم کرتی ہے. اس سے بچنا ایک دفعہ بھی لاک کر لے تو جہاز کا بچنا مشکل ہوتا ہے. جو HQ-19 بھی آپ کہہ رہے ہیں 19 کہہ رہے ہیں، وہ اس سے بھی ایڈوانس ورژن ہے اور بڑی ہائی سپیڈ ہے، یعنی ہائپر سونک کا مطلب ہے 5 سے 6 گنا آواز کی رفتار سے ٹریول کرتا ہے. پریسیجن بہت ہے، ڈسیپشن نہیں ہو سکتی، اس سے بچنا مشکل اس طرح ہے کہ اس کو جیم یا ڈیفلیکٹ یا مس گائیڈ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اب پاک فضائیہ اس وقت بہت سارے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے جنگ کے اندر نہ صرف یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے ہتھیار، ویپن سسٹم بہت کارگر ہوئے ہیں، بلکہ ہم اور چاہتے ہیں کہ ایسے ایریاز جو ہمیں لگا کہ اور زیادہ ریفائن کیے جا سکتے ہیں، آج کل ان پر کام ہو رہا ہے. اسی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاک فضائیہ نے حالیہ دنوں میں امریکہ کا بھی دورہ کیا ہے، چین سے بھی متواتر ہم انگیجڈ ہیں، تاکہ ہم بیسٹ آف دا بیسٹ ویپن سسٹم یا آرمامنٹ یا میزائل جو بھی ہماری ضرورت ہے وہ اس کو انگیج کر سکے. یہ ون آف دا میزائل ہے جس کی آپشن ہے، جس کو پاک فضائیہ کے زیر غور ہے بنیادی طور پر آج، لیکن یہ حتمی طور پر فائنل نہیں ہوا، کیونکہ پاک فضائیہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لیٹسٹ ویپنز اور ٹیکنالوجی کی ویلیویشن کر رہی ہے. جہاں جہاں ہمیں ویکیوم نظر آئے گا یا اور ہم نے ویلیو ایڈ کرنی ہے، اتنے ہی ریفائنڈ ویپنز کی طرف انشاءاللہ فیوچر میں جائے گا. رائل ڈیفنس شو میں پاکستانی JF-17 تھنڈر مرکز نگاہ رہا. مئی وار کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاک فضائیہ کی دھوم ہے، مہارت کے چرچے ہیں،
इस महारत का राज क्या है? देखिए, इस महारत का पहला तो राज ये है कि हम इंडिजीनियस यानी हमने खुद इंसारी पर ये जहाज बनाया है। इसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि दुनिया के 192 मुल्कों में से पाकिस्तान एयरफोर्स पहली एयरफोर्स है जिसने फाइटर जहाज खुद कंसीव किया, डिजाइन किया, मैन्युफैक्चर किया और ऑपरेशनलाइज किया। यानी दूसरे लफ्जों में ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमारे अपने हाथों में है। किस तरह हम अपग्रेड करना चाहते हैं, किस तरह इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, किस तरह अडेप्ट करना चाहते हैं, किस तरह इंटीग्रेट करना चाहते हैं दूसरे जहाज़ों के साथ, ये सब पाक फिजाइया के हाथ में। जब आप दूसरे मुल्कों से ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदते हैं तो एक तो आपको टेक्नोलॉजी बड़ी महदूद मिलती है, दूसरा आपको बहुत महंगी मिलती है, तीसरा अपग्रेड नहीं आप कर सकते उनकी इजाजत बगैर, और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जब मर्जी वो अपने स्पेयर पार्ट्स बंद करते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी डिनाई करते हैं, आपका सैंक्शन लगा दें तो आप हवा में लटक जाते हैं। जैसे 1989 में आपने नोट किया हो गया, सोवियत यूनियन के जाने के बाद अमेरिका ने F-16 हमारे रोक लिए थे और $658 मिलियन की पेमेंट भी रोक ली थी और हमें नए F-16 भी रिलीज नहीं किए थे। और ये वही टाइम है जब हमने सोचा था कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी पर निसार करना चाहिए, और वो दिन 1995 से लेकर आज पिछले 30 सालों में पाक फिजाइया ने तकरीबन 200 जहाज F-17 थंडर पाक फिजाइया में ना सिर्फ इंडक्ट किए हैं, ऑपरेशनलाइज किए हैं, और ये जो जहाज इस हालिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भरपूर उन्होंने हिस्सा भी लिया। तो ये सिर्फ ये जो शो है रॉयल शो यहीं तक महदूद नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त बड़ी कीनली ऑब्जर्व कर रही है और मुलाकातें कर रही है हमारे पाक फिजाइया के लीडरशिप से, और वो जानना चाहते हैं कि इस जहाज की कौन सी खसूसियात ऐसी हैं, और बहुत सारे मुल्कों ने अपनी इंटरेस्ट भी शो किया। तो ये एक डिस्प्ले है वहां पर, तो ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टैटिक और एरोबैटिक डिस्प्ले होता है। तकरीबन 30 मुल्क इसमें हिस्सा ले रहे हैं, हिंदुस्तान हिस्सा नहीं ले रहा है। 1.5 से 2 लाख जो एविएशन के इंथुजियास्ट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, कमेंटेटर होते हैं, तजिया नगार होते हैं, वो इसका विजिट करते हैं। और आपको एक मुबारकबाद भी देता चलूं कि हमारे C-130 जहाज को ट्रांसपोर्ट को बेस्ट जो रिकग्निशन एलिगेंस अवार्ड जो है उनका वो मिला है, जिसका मतलब ये है कि ये ऐसे जहाज को दिया जाता है ना सिर्फ अपीयरेंस में सबसे खूबसूरत लगे, बल्कि उनकी टीम, उनके जो प्रोफेशनलिज्म है, उनकी अपने जहाज के साथ इंटीग्रेशन है, अपने जहाज के बारे में नॉलेज है, वो जांचने के बाद उस जहाज को या उस एयरफोर्स को ये बेस्ट अवार्ड दिया जाता है। पाकिस्तान ने 2006 में, 2016 में, 17 में भी ये अवार्ड लिया था, और ये फिर 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह हमें अवार्ड मिला है। ये बहुत बड़ी प्राइड की भी बात है, और मैं कौम को और पाक फिजाइया को मुबारकबाद देना चाहूँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब, और सारे मामले पर वजाहत की उन्होंने खासी। शाम पर इसराइल के नए हमले का जवाब दरोज अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ का नारा नहीं, बल्कि ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट से जुड़ी गोलान की पहाड़ियाँ हैं। इसराइल चाहता है कि शामी अफवाज जनूबी शाम में दाखिल होने की जुर्रत न करे, इसीलिए सहोनी फ़ज़ाइया ने जनूबी शाम जाने वाले फ़ौजी काफ़िलों, शामी सदारती महल और फ़ौजी हेडक्वार्टर्स पर बमबारी की है। इसराइल बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइल ने गोलान से मुत्तसिल बफर जोन में फ़ौजी चौकियाँ कायम कर ली थीं, और आज इसराइल अपने असर और रसूख के लिए जनूबी इलाके में शामी फ़ौज की तैनाती रोकना चाहता है। इसराइल की शाम में बेलगाम गुंडागर्दी से अमेरिका को खदशा है कि शाम में एक हिमायत याफ्ता रजीम के मुस्तकिल क़याम की कोशिशों को नुकसान पहुँच सकता है। इसी पस मंज़र में मशरिक़ वस्ता में सिफारती चैनल्स मुतहरिक हो चुके हैं। नतीजा क्या निकलेगा ये जानते हैं। क्या इसराइल शाम के खिलाफ जारहियत से बाज आ जाएगा? शाम में अमन और गोलान की पहाड़ियों का मुस्तकबिल क्या होगा? इसी पर बात करेंगे। एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह हमारे साथ मौजूद है। फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ईरान के बाद शाम पर इसराइली हमला आपने देखा, खित्ते में हद से बड़ी इस बेहद जारहियत का एंड आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये तो समझने की जरूरत है कि ये इसराइल क्यों कर रहा है, या बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा क्यों कर रहे हैं, और थोड़ी सी आपको इसमें मुआसरत मिलेगी इसराइल और इंडिया की स्ट्रेटजी में, जहाँ पे दोनों की जो लीडरशिप है उनके पॉलिटिको रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स हैं। और ये पॉलिटिको रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तो ये है कि वो अपना जो असर और रसूख है या जो अपनी हुकूमत है उसको कायम रखें किसी न किसी तरह। और रिलीजियस इसमें जो एलिमेंट है वो ये है कि इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने रिलीजन का सहारा लिया हुआ है और आइडियोलॉजी का सहारा लिया हुआ है, और जिसकी वजह से वो अपने लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस फर्ज है कि हम ये काम करें। आप अगर नज़र दौड़ाइए तो 2023 अक्टूबर के बाद से नेतन्याहू साहब, बल्कि उससे पहले भी
2023 اکتوبر میں جو حماس نے حملہ کیا تھا ان کے اوپر، وہ تو بیسیکلی ایک ریئیکشن تھا. تو وہ ریئیکشن اس لیے تھا کہ اس سے پہلے یہ اس قسم کی کارروائیاں مستقل کرتے آ رہے تھے اور اپنے قوم اور ملک کو انہوں نے الجھایا ہوا تھا اس قسم کے چکروں میں، کیونکہ ان کو اپنے ملک میں ایک اپنے دور حکومت کے بارے میں پرابلمز ہیں، ان کے اگینسٹ کیسز ہیں اور جنرلی ان کے خلاف لوگ جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو پھر یہ فرنٹس کھولنے پڑے. تو پھر وہ جب حماس کا اکتوبر 2023 میں ایک ان کے اوپر اٹیک آیا تو اس کے بعد تو پھر نتن یاہو کو ایک جواز مل گیا کہ اس وار کو وہ کنٹینیو کریں کسی نہ کسی طرح. تو پھر اس میں انہوں نے سیریا کو بھی، شام کو بھی لپیٹ لیا، لبنان کو بھی لپیٹ لیا، انہوں نے یمن میں ہوتھیوں پہ بھی اٹیک کیا، ایران پہ بھی چلے گئے، حزب اللہ کو کیا، حماس کے پیچھے پڑے رہے اور آج تک اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو وہ اچیو نہیں کر سکے. یعنی وہ حماس کو اور حزب اللہ کو ختم نہیں کر سکے اور اپنے جو یرغمالی ہیں ان کو رہا نہیں کرا سکے. اب یہ جان بوجھ کے نہیں کرا سکیں یا ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر تھوڑے دن بعد وہ ایک نیا محاذ کھول دیتے ہیں تاکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا چلا جائے اور جو ان کو ڈومیسٹک پریشرز ہیں، جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹی رہے اور لوگ ان کو اس چکر میں ہی ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جی یہ بڑا کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور بڑا خدمت کر رہے ہیں ملک کی اور اپنے دین کی. 1981 میں اسرائیل گولان بفر زون میں اپنی جانب تو یہودیوں کی آباد کاری کر چکا ہے. شام پر حالیہ حملہ بقیہ گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنا ہے یا گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کی جانب پیش کر دیں؟ جی بالکل، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو شورش وہاں پہ ہو رہی تھی اس شورش کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے قبضہ کیے ہوئے علاقے کی طرف نہ آ جائیں، تو ہم جا کے اس کو پری ایمپٹیولی ٹیکل کر لیں اور ان لوگوں کا ساتھ دے دیں جو کہ اس شورش میں اسرائیل سمجھتا ہے کہ مظلوم ہے. اور اس وجہ سے انہوں نے، آپ دیکھیے کہ اسرائیل نے خطے میں ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے جس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے اٹیک کر سکے، جس کے ملک میں چاہے مداخلت کر سکے اور جو اپنی منمانی ہے وہ کر سکے. وہ ایک بالکل ایسا ایکٹر بننا چاہتا ہے اس خطے میں جس کا کوئی چیلنجر نہ ہو اور یہ ڈکٹیٹ کرے لوگوں کو کہ آپ یہ کام صحیح کر رہے ہیں اور یہ کام غلط کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اسی سوچ کے پیچھے انہوں نے ایران پہ بھی حملہ کیا اور ایران کی طرف سے ان کو ریئیکشن بھی ملا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ شام، لبنان یہ وہ ممالک ہیں جن سے ریئیکشن نہیں آئے گا، تو وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں اور دنیا بھی خاموش ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں فیصل، گولان کی پہاڑیوں کی کوئی خاص اسٹریٹجک اہمیت ہے جو اسرائیل اس قدر جارحیت پر اتر آیا؟ دیکھیے وہاں سے ان کو ارلی وارننگ مل جاتی ہے اس علاقے سے، اور اگر وہاں سے کوئی ان کو خطرہ ہو، کسی قسم کا کوئی پیش قدمی ہو رہی ہو کسی قسم کی، تو یہ وہاں سے جو مین لینڈ اسرائیل ہے اس کو ریئیکشن ٹائم مل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی حکمت عملی طے کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو یہاں سے یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں پہ ان کا انفلوئنس رہتا ہے، ان کا عمل دخل رہتا ہے، یہ وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب رہتے ہیں. تو اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ظاہری بات ہے کہ جو ایک گریٹر اسرائیل کی طرف موو ہے یہ اس میں بھی اہم پیش قدمی ہے. شام پر اسرائیلی حملے پر سعودی مملکت نے امریکہ سے ناراضی کا اظہار کیا ہے اور زور دیا ہے کہ جنوبی شام میں سیرین افواج کو تعیناتی سے نہ روکا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی خواہش کا احترام کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ کیا جائے گا، کیونکہ شام میں جو امریکہ نے سینکشنز ہٹائی ہیں اور وہاں کی حکومت کو تسلیم کیا ہے اس میں بیسیکلی سعودی عرب کا بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو کنونس کیا تھا کہ شام پہ سے پابندیاں ہٹائی جائیں اور جو حکومت وہاں پہ نہیں آئی ہے اس کو لیجیٹیمیسی دی جائے اور اس کو سپورٹ کیا جائے تاکہ جو خطہ ہے اس کے اندر امن قائم ہو. اب اگر اسرائیل نے یہ کام کیا ہے تو سعودی عرب کو پتہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کو روک سکتا ہے اور اس کو یہ باور کرا سکتا ہے کہ وہ خطے کو دوبارہ ایک خراب صورتحال کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کا کافی انفلوئنس ہے
اس وقت امریکہ پہ اور خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ، اور ان کی بات ضرور سنی جائے گی اور اس پہ عمل بھی کیا جائے گا۔ اسرائیلی حملے نے شام میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کی امریکی کوششوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ مستقل درد سر کی صورت اختیار کرتی اسرائیلی خود سری پر امریکی اسٹیبلشمنٹ کیا رد عمل دے گی؟ کیا سمجھتے ہیں اس ساری سچویشن میں؟ دیکھیے، اسرائیل نے کئی بار امریکہ کو مشکل صورتحال میں ڈالا ہے، اور امریکہ میں یہ خیال، ظاہری بات ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم کیوں اسرائیل کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں جبکہ وہ ہمیں مشکل حالات میں ڈالتا رہتا ہے۔ انٹرنیشنل لاء کی بھی خلاف ورزی کی امریکہ سے بھی کروائی، جنگوں میں امریکہ کو کھینچ لیا، امریکہ خواہ کسی اور کی جنگ میں شامل ہو گیا۔ لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کا ایک اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے وہاں کے سیاسی نظام میں اور اقتصادی نظام میں، اور ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی امریکن اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پہ امریکن پریزیڈنٹس، اگر اسرائیل کے سے مختلف زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب اس کے پیچھے اسرائیلی لوبی کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، یہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ جب انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جو کہ اسرائیل کی مرضی کے خلاف تھا تو ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کا اس خطے میں اسرائیل کی وجہ سے ایک سیاسی اور عسکری اثر و رسوخ ہے، اور اگر امریکہ اسرائیل کو سپورٹ نہ کرے تو اس خطے سے اس کا سیاسی اور عسکری اثر و رسوخ کم ہو سکتا ہے، جو کہ امریکہ نہیں چاہے گا، خاص طور پہ اس وقت جب چائنا کے ساتھ اس کی ایک ریولری چل رہی ہے اور چائنا اس خطے میں انگریس کرنا چاہ رہا ہے اور کر بھی رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے سعودی عرب اور ایران کا ریپروشما کروایا، جو کہ بہت بڑی بات تھی، اور اسی طرح وہ اور بھی بہت سارے یہاں پہ کام کر سکتا ہے، وہ اپنی اکنامک انفلوئنس کی وجہ سے یہاں پہ مقبول ہے۔ تو امریکہ بالکل نہیں چاہے گا کہ اس کا اس خطے میں کوئی اثر و رسوخ کم ہو چائنا کے اگینسٹ۔ اگر ہم بات کریں رجیم چینج کے بارے میں، تو ایرانی پراکسی سے سعودی حمایت کی چھتری تلے آنے والے شام میں ترکیہ کے کیا سٹیکس ہیں؟ دیکھیے، ترکیہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کو کردوں سے انٹرسٹ ہے وہاں پہ سیریا کے علاقے میں، کیونکہ وہاں سے جو کرد تنظیم ہے وہ ترکی کے خلاف ہیں، اور وہاں پہ کاروائیاں بھی وہ لوگ کرتے رہے، اور ترکی نے بھی سیریا کے اس علاقے میں 2-3 دفعہ اٹیکس کیے ہیں، اور کردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو اٹیک کیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ سیریا میں امن آنا چاہیے، سیرین گورنمنٹ جو ہے وہ پورے علاقے میں کنٹرول حاصل کر سکے، تاکہ یہ جو کردستان کا، یہ کردوں کا مسئلہ ہے ترکی کے لیے، اس کو حل کرنے میں مدد مل سکے۔ اسرائیل کے مقابلے میں شامی مزاحمتی طاقت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ضرورت پڑنے پر شام جنوبی علاقوں اور گولان کی پہاڑیوں کو صہیونی قبضے سے بچا سکے گا؟ یہ ساری صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آسان ہوگا کیا؟ دیکھیے، شام میں فی الحال تو کوئی ایسی میرے خیال طاقت نہیں ہے کہ وہ اس وقت کسی ایسے ایڈونچر میں یا مس ایڈونچر میں پڑے جس میں کوئی دوسرا ملک شامل ہو، خاص طور پہ اسرائیل شامل ہو۔ شام اس وقت کافی نحیف حالت میں ہے، اور اس کو عالمی برادری کی مدد درکار ہے تاکہ وہ اپنی اکانومی بہتر کر سکے، اپنی فوج کھڑی کر سکے، اس کی ٹریننگ کر سکے، اور اب دوبارہ اپنے آپ کو ایک آزاد ریاست کی طرح چلا سکے۔ تو اس وقت تو شام کی میں نہیں سمجھتا کہ ایسی حالت ہے جس میں وہ کوئی اس قسم کا کام کر سکے۔ وہ صرف دنیا سے اپیل کر رہے ہیں اس وقت کہ یہ جو اسرائیل کی جارحیت ہے اس کو رکوایا جائے، اور جو شورش شام میں ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے میں شامی حکومت کی مدد کی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایڈمرل فیصل شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ ساری صورتحال وہ بتا رہے تھے۔ خاموشی کو سفارتکاری کی زبان کہا جاتا ہے، یہاں جو بولا جاتا ہے وہ کیا نہیں جاتا، اور جو کیا جاتا ہے وہ بتایا نہیں جاتا۔ افغانستان کے بگرام ایئر بیس کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار کے پہلے روز سے بگرام ایئر بیس کا کنٹرول سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کے مطابق بگرام کی اہمیت افغانستان کے حوالے سے نہیں، چین کے حوالے سے ہے۔ امریکی صدر نے ٹھیک کہا، بگرام ایئر بیس امریکی قبضے میں ہوگا تو پینٹاگون اور CIA کے لیے یہ تمام سفر 1 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ امریکہ کے لیے چینی پس منظر میں بلا شبہ بگرام ایئر بیس اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔
बगराम एयरबेस का कंट्रोल संभालने और वहां फौज तैनाती की अमरीकी ख्वाहिश के पसे पर्दा अफगानिस्तान की जेर जमीन छुपी $1 ट्रिलियन मालियत की मादनी दौलत भी है। ये मादनी दौलत और अफगानिस्तान का मोहल्ले वकू इस वक्त दुनिया भर में खास अहमियत हासिल कर चुका है। हाल ही में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेल प्रोजेक्ट पर मुज़ाकरात हुए। इससे कबल चाइना और पाकिस्तान अफगानिस्तान को सी पैक का हिस्सा बना चुके हैं। चीन और पाकिस्तान काबुल में सिफारती नुमाइंदों की जगह मुस्तकिल सफीर तैनात कर चुके हैं। रूस अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है और अब अमरीकी ख्वाहिश अफगानिस्तान की जुग्राफी अहमियत का खुल्लम खुल्ला इजहार है। लेकिन मुश्किल सवाल ये है कि कहीं चीन, रशिया और अमेरिका जैसी फौजी और मौसी ताकतों की अफगानिस्तान में बैक वक्त दिलचस्पी किसी नए महाज को खोलने का सबब न बन जाए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर सिदरा सद्दज़ोई साहिबा। बहुत शुक्रिया सिदरा, आपने हमें वक्त दिया। अमरीकी सदर बगराम एयरबेस का कंट्रोल संभालने में मुसलसल दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, काफ़ी मानी खेज है। क्या वाकई ट्रम्प चीन की वजह से बगराम में दिलचस्पी ले रहे हैं या मामला कोई और? थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। बगराम बेस को इस वक्त जो खित्ते में हैसियत हासिल है वो वही हैसियत है जो इंसान के जिस्म में एक दिल को हैसियत हासिल है। जब हम अब थोड़ी सी हिस्ट्री को उठा के देखते हैं तो हमने देखा कि CIA के वहाँ पे खुफिया ऑपरेशंस हो रहे हैं इसी बेस के ऊपर। हमने देखा कि वहाँ से जो है ड्रोन मिसाइल्स को फेंका जा रहा है। हमने देखा कि बगराम बेस से जो है वो आपके वहाँ पे टॉर्चर सेल्स भी मौजूद थे। मैं जब मेरा थोड़ा सा तजर्बा रहा अफ़गानिस्तान को विज़िट करने का और जब आप लैंड करते हैं काबुल एयरपोर्ट पे तो आप देखते हैं कि वहाँ पे अभी तक जो है वो अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स और कुछ जो है वो हथियार वगैरह उन्होंने एयरपोर्ट्स के ऊपर रखे हुए हैं। मेरा जब बातचीत हुई कुछ लोगों से, वहाँ के मकामी लोगों से, मैंने उनसे पूछा कि इसकी क्या वजह है, तो द रीज़न दे हैड वाज के डेटरेंस इफेक्ट है। बट अब जब हम उसको देखते हैं तो अमेरिका ने बहुत स्ट्रेटिजिकली अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए वो दोबारा से अफ़गानिस्तान में अपना एक रास्ता बना रहा है। पहले तो वो हौसले की बुनियाद पे, धौंस धांधली की बुनियाद पे, ज़ोर की बेस पे जो है वो अफ़गानिस्तान में चढ़ाई कर दी। लेकिन अब उसने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है और अब जो है वो क्योंकि देखें अफ़गानिस्तान जो है इस वक्त मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं है। अफ़गानिस्तान जो है वो माली तौर पे मुस्तहकम नहीं है और सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त अफ़गानिस्तान को कि उसकी तो कोई रिकग्निशन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। सो थ्रू इंडिया, थ्रू अमेरिका या थ्रू चाइना के साथ उसका जो है एक मजबूरी है उसके साथ उसकी पार्टनरशिप की, क्योंकि उसको माशी इस्तेहकाम चाहिए। सेकेंड मजबूरी ये चाइना के साथ जो है वो अपने एलाइज की कि उसको रिकग्निशन चाहिए इस दुनिया में, इस नए करंट रेजिम को, नई गवर्नमेंट को। और जहाँ तक बात है अमेरिका की, तो अमेरिका जो है अपने रिवायती अंदाज से या तो वो बदमाशी का अंदाज अपनाएगा या फिर वो जो है वो पैसा फेंक तमाशा देख वाले अंदाज को अपना के वो अगेन अफगानिस्तान के अंदर जो है वो घुसने की कोशिश कर रहा है। मैं कह रही हूँ कि ये अमेरिका जो है, ये सारी सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, अमेरिका, रूस और चीन के अफगानिस्तान में बढ़ते असर नफूज को काउंटर करने के लिए फौजी वापसी का ख्वाहिशमंद नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि इस किस्म की सिचुएशन आएगी तो जाहिर सी बात है। देखिए कन्वेंशनल वॉर का अब छिड़ जाना जो है वो एक उम्मीद हो सकती है, लेकिन बेसिकली तो यहाँ पे एक हाइब्रिड वॉर छिड़ी हुई है। बेसिकली तो यहाँ पे चाइना के अस्त्र रसूख को कम करने के लिए अमेरिका वहाँ से उठ के दोबारा जो है वो लोगर बेस के ज़रिए या डॉलर्स के ज़रिए या कुछ पाबंदियाँ हटा के, लगा के, कुछ इस किस्म की जिसको कहते हैं कि उम्मीदें दिला के कि आप लोगों की रिकग्निशन हो जाएगी। सो यस, ये ऐसा हो रहा है कि वो चाइना के अस्त्र रसूख को ख़त्म करना चाह रहे हैं। इस वक्त मैं खुद इस बात की ऐनी शाहिद हूँ। मेरा कुछ क़याम रहा अफ़गानिस्तान में। चाइना ने अफ़गानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट की है और हम देखते हैं कि चाइना इवन अगर आप ट्रैवल करें, इस्लामाबाद से आप जो है वो काबुल जाएं या इस्लामाबाद से आप हेरात जाएं, आप देखते हैं कि आपके साथ प्लेन में मेजॉरिटी चाइनीज़ की होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो माशी तौर पे अफ़गानिस्तान को एक मजबूत पोजीशन में लेकर आ रहा है। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए या इसके अगेंस्ट जाने के लिए इस वक्त जो है अमेरिका दोबारा से अफ़गानिस्तान के अंदर थ्रू अदर मीडियम, थ्रू अदर चैनल, क्योंकि वो हथियारों के ज़रिए अब घुस नहीं सकता, थ्रू अदर मीडियम जो है वो दोबारा से लोगर बेस के ज़रिए, लोगर बेस इज़ द प्राइम पोजीशन, जो इंसान के दिल को हैसियत हासिल है वो उस लोगर बेस को हैसियत हासिल है। क्योंकि आप ये देखें कि वो कितनी चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। वो रशिया को कनेक्ट कर रहा है,
وہ ایران کو کنیکٹ کر رہا ہے, وہ اسلام آباد پاکستان کو کنیکٹ کر رہا ہے, وہ انڈیا کو کنیکٹ کر رہا ہے, وہ چائنا کو کنیکٹ کر رہا ہے. سو اس وقت دیٹ از دا پرائم لوکیشن کہ اگر کسی طریقے سے امریکہ وہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ سارے کنٹریز کے اوپر نظر رکھنا بہت آسان ہے. بالکل. ہم اگر پچھلے 6 ماہ کی بات کریں تو ٹرمپ نے جتنے بھی معدنی بھرے ہوئے علاقے ہیں, خطے ہیں, ممالک ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی دلچسپی بہت بڑھ رہی ہے. جیسے گرین لینڈ پر قبضے کی بات ہو, یوکرین سے نایاب معدنیات کی اگر ہم بات کریں, چٹانوں کا مطالبہ کیا گیا. کہیں افغانستان کی معدنی دولت بھی اسی کی ساری محور تو نہیں ہے؟ یہ ساری دلچسپی کی وجہ وہی ہے جیسے آپ نے کہا. افغانستان میں اس وقت بے تحاشا ذخائر موجود ہے کاپر کے. کاپر کے بعد ہم لیتھیم کی بات کرتے ہیں. لیتھیم از کالڈ وائٹ گولڈ, اس کو سفید سونے کی حیثیت حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ لیتھیم آپ کا استعمال ہوتا ہے جدید ہتھیاروں میں, لیتھیم استعمال ہوتا ہے آپ کے ٹیکنالوجی میں, آپ کے موبائل فونز میں. تو اس کے علاوہ وہاں پہ لوہا موجود ہے, کوئلہ موجود ہے, اور ریئر ارتھ ایلیمنٹس وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جو اس کا سارا انٹرسٹ ہے بیسکلی, آپ یہ دیکھیں کہ 2008 میں جب چائنا نے ایک کمپنی ایم سی سی کے ساتھ اس معاہدے کو کیا تھا, سیکیورٹی بیسس کی وجہ سے وہ معاہدہ طے نہیں پایا گیا تھا, وہ معاہدہ بیچ میں رک گیا تھا, وہ کام بیچ میں رک گیا تھا. اب اس کو سیکیورٹی ریزنس از اے ون ریزن, بٹ بیہائنڈ دا ریزن آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی انٹرونشن تو 2021 اگست 15/2021 میں وہاں سے ختم ہوئی ہے, وہ اس کے بعد وہاں سے وہ گئے ہیں. سو دا تھنگ از کہ یہ سارا کا سارا جو اس ٹائم پہ یہ امریکہ کی بدماشی ہے, اور جس طریقے سے امریکہ جو ہے جی یہ ذخائر کی وجہ سے موجود ہے, کیونکہ صرف وہاں کاپر اور لیتھیم موجود نہیں ہے, وہاں پہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس بھی موجود ہیں. اچھا, رشیا کے ہم بات کریں, ہم نے دیکھا کہ رشیا کا افغان حکومت کو تسلیم کرنا, اچانک سے چین اور پاکستان کا کابل میں مستقل سفیر تعینات کرنا, یکدم افغان حکومت کی بین الاقوامی سطح پر قبولیت کا دور شروع ہوا ہے. اس کے پس پردہ کیا سٹوری ہے؟ دیکھیں, جس طریقے سے افغانستان از ان اے پوزیشن کہ جہاں پہ اس کو معاشی استحکام چاہیے, وہاں پہ اس کو ریکگنیشن چاہیے. افغانستان از ان اے پوزیشن کہ وہ اس وقت کسی کے بھی ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو خراب کرنا افورڈ نہیں کر سکتا, چاہے وہ رشیا ہو, چاہے وہ چائنا ہو. تھرو چائنا ایون افغانستان کی یہ کوشش ہے کہ اس کو عالمی سطح پہ تسلیم کر لیا جائے. دا کرنٹ رجیم, دا کرنٹ گورنمنٹ اس کی اپنی اس وقت جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہے. افغانستان کے آپ شہروں میں جا کے دیکھیں, آپ ان کے کیپٹل میں جا کے دیکھیں, آپ کو ساری بلڈنگز اس طرح کی نظر آئیں گی. پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک بہت عرصے سے جو ہے وہ جنگ زدہ رہا ہے. ہم ان کی اگر مین روڈز کی بات کریں, مین شاہراہوں کی, پھر انٹرنلی افغانستان کے اندر غربت بہت زیادہ ہے. سدھا صاحبہ, ابھی یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, یہ لگے سے رہا ہے کہ افغانستان کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں. ایک طرف امریکہ جو ہے وہ آنا چاہتا ہے, ایک طرف رشیا آنا چاہتا ہے, ایک طرف چائنا آنا چاہتا ہے, یعنی اچھی خاصی پاور جو ہیں وہ آنا چاہتی ہیں. تو اس وقت افغانستان کے پاس بیسٹ آپشن کیا ہے؟ یعنی وہ ان تینوں ممالک میں سے کس کو وہ چوز کرے تو زیادہ بہتر اس کے معاملات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا وہاں پر خوراک کی قلت ہے, تعلیم کے معاملات ہیں, اور جو ساری وہاں پہ افغان حکومت ہے اس کے بعد حالات ہم سب کے سامنے. دیکھیں, میں اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں گی تو ذاتی طور پہ جس طریقے سے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہوں کہ چائنا کی وہاں پہ بہت انویسٹمنٹ ہے, میں یہ دیکھ کر آئی ہوں کہ چائنا وہاں پہ کام کر رہا ہے. دیکھیں, ایک ایسا علاقہ جو خود جو ہے وہ جنگ کا شکار رہا ہے, اور جہاں پہ ایک گورنمنٹ یا آپ کا اوور آل ماحول ایسا ہے کہ جہاں پہ آزادانہ طور پہ کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. سو اس کے باوجود میں نے دیکھا وہاں پہ بہت ساری لڑکیاں, لڑکے, بزرگ, یہاں تک کہ فارمیسیز بھی بنا رہے ہیں. سو آپ کے پاس میں نے دیکھا کہ فارماسسٹ وہاں پہ موجود تھے, لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں چائنا سے اٹھ کے, روڈز پہ آ رہے ہیں, انجینئرز وہاں پہ موجود تھے, وہاں پہ خواتین کام کر رہی تھیں, وہاں پہ مرد حضرات کام کر رہے تھے. سو اس وقت اگر افغانستان بی اے بٹ اسٹریٹجک اینڈ بی وہ ویسے تو ہماری اپنی کچھ ہسٹری ذرا زیادہ ٹھیک نہیں رہی, لیکن وہ بات ہے کہ جب احسان کیا جا رہا ہے ان کے اوپر, اور ایک طریقے سے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ روڈز کا جو انیشیٹو چائنا نے لیا ہے, دیٹ از افغانستان بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, جس کے تھرو وہ سارے دیگر ممالک کے ساتھ جو ہے وہ افغانستان کو کنیکٹ کروا رہا ہے. اور اس افغانستان کی کنیکشن کی وجہ سے وہاں پہ ٹریڈ انہانس ہوگی, وہاں پہ آمد و رفت انہانس ہوگی, لوگوں کی نوکریاں لگیں گی, لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کے اکنامک اسٹیبلٹی کے جو ہے وہ چانسز زیادہ بڑھیں گے. سو میری اگر اس کو ذاتی رائے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت چائنا کے ساتھ افغانستان کا جو ایلائز ہے, کیونکہ دیکھیں خطہ الحمدللہ
ہمارے ایشیا میں پاکستان، چائنا، ایران، دیکھیں پاکستان نے تو اس ٹائم پہ جو پورا ڈائنامکس ہے، پاور ڈائنامکس ہے اس پورے خطے کی، ہم نے دیکھا کہ ابھی یہ جو انڈو پاک ایسکلیٹ ہوا تھا سارا معاملہ، ہم نے تو پورے پاور ڈائنامکس کو چینج کر دیا ہے. ہم نے تو پورے طریقے سے یہ بتا دیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سو دا تھنگ از کہ جب ہم نے بہت سے کنٹریز جو ہمیں پہلے ویزاز نہیں دے رہے تھے وہ انہوں نے ہمارے لیے ویزے کھول دیے، بہت سے کنٹریز جو ہمیں جاب نہیں دے رہے تھے انہوں نے ہمارے لیے جابس کھول دی. سو دا تھنگ از کہ اس وقت یہ جو ایک نیا اتحاد قائم ہے جس میں پاکستان ہے، چائنا ہے، ایران ہے، رشیا ہے، افغانستان کو چاہیے بجائے اپنے قریبی ممالک، دوست ممالک کے ان کے ساتھ یہ اتحاد قائم کرے بجائے امریکہ کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی غلامی کرنے کے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں بین الاقوامی راسد زوئی صاحبہ. بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. پہلے معاملہ یہ تھا کہ افغانستان میں جو حکومت تھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ جو ہے امریکہ کا بھی بڑھ رہا ہے، رشیا کا بھی بڑھ رہا ہے، اور چائنا کا بھی. پاکستان اور انڈیا جو ہے، انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا اس معاملے میں تھوڑا پیچھے نظر آ رہا ہے، لیکن پاکستان سے پہلے سے ہی افغانستان کی کافی ہیلپ کر چکا ہے. مطلب سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں تو 40 سال سے ہم نے ان کو اپنے گھر بیٹھ کر ان کو کھانے کے لیے، ان کو کام کرنے کے لیے موقع دیے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.